السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کے اندر کچھ السٹریشنز ہیں جو ہم نے سیٹ کی ہیں۔ ایک کامن السٹریشن ہے جو ایک سنگر ہے جو ایک تھیٹر میں پلے کرتا ہے، اس میں لا کے تقریباً 4 پروویژنس ہیں: 65 کانٹریکٹ ایکٹ، 56 کانٹریکٹ ایکٹ اور 39 کانٹریکٹ ایکٹ، پھر ہم چلے گئے ہیں 57 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ ایک چیز میں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ضرور بتاؤں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور کانٹریکٹ ایکٹ کا نیکسس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بھی ہماری ایگریمنٹس ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر ہوتی ہیں، جن کو ہم اسپیس پرفارمنس آف سوٹ کے اندر کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، اس ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں نہیں ہے، کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر ہے۔ یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ آسپیکٹ ہے لا اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنے کے لیے کہ ایک اسٹیٹیوٹ دوسرے اسٹیٹیوٹ سے کس طرح سے مکس اپ ہے، اور پھر لا میکرز نے اس دونوں اسٹیٹیوٹس کو ایک ساتھ کلب کیوں نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ابھی چونکہ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں، ہمارا کوشچن نمبر 1 ہے، اس کے اندر السٹریشن ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ السٹریشن پہ آئیں۔ A singer contracts with B, the manager of one theatre, to sing at his theatre for 2 nights in a week. B agrees to pay the singer 1000 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absented herself from the theatre and B in consequence rescinded the contract. نیچرلی اس کا تو نقصان ہوا ہوگا، اس نے کانٹریکٹ سائن کر دیا اور 5 نائٹس اس نے پرفارم کیا، اور 6 نائٹس پہ شی واز ایبسنٹ، اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ریسائنڈ ہو گیا۔ اٹ از سیڈ دیٹ بی مسٹ پے اے فار 5 نائٹس آن وچ دا سنگر ہیڈ سنگ۔ یہ السٹریشنز کے اینڈ میں ہے کہ بی جو ہے وہ اے کو 5 نائٹس کا پے کرے، ریسپیکٹولی وہ 6 نائٹ پہ شی از ایبسنٹ وداؤٹ این انٹیمیشن، اور اس کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا دیٹ از اے پارٹ، وہ ہم نیچے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ السٹریشن کے تحت یہ ہے کہ بھائی بی جو ہے وہ اے کو 5 نائٹس کا پے کرے جو بھی اس کا پرفارمنس ہے۔ Here are the questions. Do you agree with it for the following reasons? Number 1, contract was broken by A and not by B. صحیح ہے نا؟ Contract was broken by A and not by B کیونکہ B is the owner of theatre and A is a singer. A is a singer was absented from her performance on 6th night and B was compelled to rescind her contract as she absented herself. تو اگر کانٹریکٹ جو ہے وہ بی نے بریک کیا اور he was justified. Contract was broken by A and not by B. Answer is yes. It was broken by B not by A. Okay. کیونکہ کانٹریکٹ کے 2 پارٹیز ہوتی ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ ڈیمیج واز سفرڈ بائی بی اینڈ ناٹ اے، as possibility cannot be ruled out that tickets in advance might have been issued by B and due to non-performance of A, the said amount ought to have been returned to the viewers by B. آپ دیکھیے نا، کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر جب کراچی کے اندر جو ٹکٹس ہوئی، جو پی ایس ایل کے جو میچز ہوئے تھے، اس کے اندر پھر آگے کچھ کینسل ہو گیا کرونا کی وجہ سے، لیکن لوگوں کو پیسے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا تھا، انہوں نے پیسے واپس کر دیے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بی نے تو پیسے واپس کیے ہوں گے، لیکن اس کو یعنی نقصان کتنا پڑا اس ٹکٹس کا، اس کے ایشو کرنے کا، ایوری تھنگ از ٹو بی کاؤنٹیڈ اینڈ کیلکولیٹڈ انڈر دی
contract act, because this transaction or whatever relationship between A and B, that is outcome of some contract, and we have to appreciate the contractual obligation between them and the terms and conditions and the laws sustained by B. کیا یہ صحیح ہے کہ بی نے لا سفر کیا، ٹکٹس ایشو کی اور ٹکٹس واپس کرنی پڑی اور اس کو لاس ہوا؟ آنسر یس، اس کو لاس ہوا، بالکل لاس ہوا. تو دونوں کا آنسر جو ہے وہ یس ہے. کوشچن نمبر 3. Apart from that, the illustration C of section 65 of the Contract Act provides that B must pay A for the 5 nights of her performance. جو میں نے اوپر لکھا ہے, it is said that B must pay A for 5 nights on which the singer and son. Illustration C کہتا ہے کہ B جو ہے وہ اس کو پے کرے irrespectively she has not performed. Answer yes. اچھا 3 آنسرس جو ہیں وہ yes میں آ گئے. irrespectively کہ بی نے جو تھیٹر کا اونر ہے اس نے لا سسٹین کیا ہے. apart from that he is compelled by law to return the amount or to pay up the amount for the performance of that singer for last 5 nights جو انہوں نے نہیں کیا تھا. اچھا ابھی ان کوشچنس کا جواب دینے کے لیے میں نے کہا کہ فار ریڈی ریفرنس وی شیل ریڈ دا لینگویج آف سیکشنز آف کانٹریکٹ ایکٹ. ہم اس کو پڑھیں. Section 65, when an agreement is discovered to be void. This is very important. When an agreement is discovered to be void or when contract becomes void. دو چیزیں ہیں. دیکھو ابھی آپ ذرا اصلی ٹریک پہ آپ آ رہے ہیں, ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ when an agreement is discovered to be void, یا تو ایگریمنٹ جو ہے وہ void ہوئی, or when contract becomes void, یا contract void ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مقصد ہے کہ ایگریمنٹ بھی وائڈ ہو سکتی ہے, کانٹریکٹ بھی وائڈ ہو سکتا ہے. مانا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوئی. اینی پرسن ہو ہیز ریسیوڈ اینی ایڈوانٹیج اینڈ انڈر سچ ایگریمنٹ آر کانٹریکٹ از باؤنڈ ٹو ریسٹور اٹ. جو اس کو ایڈوانٹیج ریسیو ہوا ہی از باؤنڈ ٹو ریسٹور. ایڈوانٹیج ریسیو کس کو ہوا؟ ایڈوانٹیج ریسیو ہوا بی کو. کائے کے لیے؟ اے نے اس کے تھیٹر میں 5 نائٹس پرفارم کیا اور 6ٹھی نائٹ پہ اس نے پرفارم نہیں کیا, تو 5 نائٹس کا اس کو بینیفٹ ہوا. باؤنڈ ریسٹور اٹ آر ٹو میک کمپنسیشن فار اٹ ٹو دا پرسن فرام ہوم ہی ریسیوڈ اٹ. ایڈوانٹیج جو بھی ہوا وہ باؤنڈ ہے وہ ریسٹور کرے یا کمپنسیشن دے دے. یہ 65 کہتا ہے. تو 65 کی لینگویج تو پلین ہے. By when contract or agreement is discovered to be void. This is very important. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ یہاں فوکس کرنا, میں آگے آپ کو لے چلتا ہوں. یہ ایگریمنٹ وائڈ کیسے ہوا اور یہ کانٹریکٹ وائڈ کیسے ہوا. ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ فرسٹریٹ کیسے ہوتا ہے اور فرسٹریشن کے بعد وائڈ کیسے ہو جاتا ہے. جب کانٹریکٹ وائڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کمپنسیشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. کیونکہ یہاں ایک کوشچن تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا, جو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو یعنی ایڈوانٹیج جو ہے وہ دے دے یا کمپنسیشن دے دے. جب ایگریمنٹ وائڈ ہے یا کانٹریکٹ وائڈ ہے تو اس کے اندر وہ کمپنسیشن کیسے نکلتی ہے. تو اس کو مزید کلیئر کیا گیا سیکشن کے اندر کہ کانٹریکٹ جب فرسٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ 4 جو کوسچنس ہیں وہ اتنے کلوزلی انٹر لنکڈ ہیں. حالانکہ سیکشنز آر ڈفرنٹ, لیکن ہم نے سارے وہ جو السٹریشنس ہیں سب سے کلب کیے ہیں نا. جب کلب کیے ہیں تو ہم آپ کو کنسالیڈیشن میں ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے illustration. Sir, A contracts to act at a theatre for 6 months in consideration of some advance may be. کانٹریکٹ ہو گیا اس کا 6 مہینے کا. ایک چیز ذہن میں رکھنا, پہلی جو کوشچن کی illustration تھی اس کے اندر کانٹریکٹ تھا لیکن پیریڈ نہیں تھا. A contracts to sing in the theatre of B for 2 nights in a week. For how long, for what period, that was not mentioned.
A contracts to act at a theater for 6 months in consideration of some advanced baby. What is the consideration? What is the sum? यहाँ वो भी मेंशन नहीं है, वहाँ मेंशन था 1000 रुपया, तो थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करते चले. On several occasions A is too ill to act. यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ क्या था कि ए जो है वो काफ़ी ऑकेजन्स पे बीमार हो गया और उसने परफॉर्म नहीं किया. फिर दूसरे दिन आया, फिर परफॉर्म किया, फिर एक दिन नहीं आया, फिर दूसरे दिन आया, परफॉर्म किया. तो यानी काफ़ी ऑकेजन्स ऐसे हो गए जो मिस हो गए. द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट ऑन दोज ऑकेजन्स बिकम्स वाइड. यहाँ ये लिखा गया है कि वो उन ऑकेजन्स पे जिस पे ए नहीं आया वो वाइड है, और जिस ऑकेजन्स पे वो आया वो वैलिड है. आप ये लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा. दिस इज द स्कीम थर्स्ट एंड परपोर्ट ऑफ लॉ कि भाई एक वो बंदा जो परफॉर्म जब करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जिस नाइट्स पे परफॉर्म नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है. द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन. क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं और उसके जवाबात भी मैंने सेट किए हैं आपको समझाने के लिए. तो आप क्वेश्चन देखिए. Why contract becomes void? This is the first question. Why contract becomes void? Answer is because it is a contract of personal service. पर्सनल सर्विस में अब एक बंदे ने कहा कि मैं कल ड्यूटी पे आ जाऊंगा. भाई किस टाइम पे आएंगे? बोला 4 बजे. ठीक है भाई लिख कर दो 4 बजे आऊंगा. लिख कर दिया, 4 बजे नहीं आया. अरे क्यों नहीं आए? भाई उन्हें नींद आ गई, मैं नहीं पहुंचा. तो पर्सनल सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या उसकी एग्जीक्यूशन होती है? नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2, अगर उसकी एग्जीक्यूशन होती है तो क्या उस बंदे को कहा जाएगा क्योंकि उसने केस दाखिल कर दिया, वो तो उस दिन नहीं आया, अभी इस पे परफॉर्मेंस कैसे होगा? भाई आपने सूट दाखिल किया, वो तो पहले 1 महीना गुजर गया, आपके थिएटर में नहीं आया. अब हम वक्त को रिवर्स कैसे करें कि आपको उस रात पे ये इसको कोर्ट डायरेक्शन दे कि भाई आकर परफॉर्म करें? हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल है नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड इसीलिए पर्सनल सर्विस है और उसकी मर्जी है जाए ना जाए. जब नहीं जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, अगर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि देयर इज एग्रीमेंट, देयर इज अ एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑल द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एग्रीमेंट आर देयर और फुलफिल होते हैं. ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज है, कोई कोर्शन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं है. सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज आ रही है वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल सर्विस का है. भाई आप आए पर्सनल सर्विस दें, आप अगर परफॉर्म करें, सिंगिंग करें, लोगों का दिल बहलाएं, लोग खुश हों, हमारा थिएटर है, हम टिकटें बेचेंगे, आपको भी फायदा देंगे, आप खुद भी फायदा लेंगे. लेकिन वो बंदा नहीं आता तो क्या आया उसके नुकसान के लिए? किस तरह की है को अभी नुकसान पर तो हम नहीं आए. अभी हम जिस तरह से जा रहे हैं, जो सेक्शन 65 की मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इलस्ट्रेशन बताई, उसके अंदर मैंने क्लियर आपको किया कि वो लॉ कहता है इलस्ट्रेशन के मुताबिक सेक्शन 65 आप उसको 5 नाइट्स का जो कंपनसेशन है दे दें जो उसने परफॉर्म किया. वहाँ 65 में ये बिल्कुल नहीं है. भाई उस बंदे का अगर जो 6ठी नाइट का नुकसान हुआ उसका कौन भरेगा? वहां वो नहीं था. ठीक है ना. अभी हम आगे देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन. इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट वाज फाउंड इम्पॉसिबल ड्यू टू इलनेस ऑफ द सिंगर. आंसर यस, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो इलनेस बीमार हो गई, नहीं आ सके. ओके. व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट व्हिच बिकम्स इम्पॉसिबल फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस आफ्टर एग्जीक्यूशन? भाई अगर परफॉर्म नहीं कर सकते थे, एग्रीमेंट की उसकी एग्जीक्यूशन है, आपकी सिग्नेचर है, विटनेसेस हैं, लीगल डॉक्यूमेंट है, इन्फोर्सेबल है, फिर उसकी लीगलिटी क्या हुई? आप नहीं आए तो हम इसको कहीं भी चेंज नहीं कर सकते. आंसर इट इज अवॉइड. क्यों वाइड है? जब वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो वाइड है. हम कोर्ट में इसको चैलेंज करें, इसकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी, कोर्ट बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि एग्रीमेंट वाइड है. नोट, यहां मैंने नोट लिखा है, वो नोट जरा देखना. In addition to above referred provisions from the Contract Act,
We also read section 56 of the act to find out the answers of the above questions. یہ میں نے سیٹ کیے ہیں، ان کے answers ہمیں ملیں گے section 56 of the contract act کے اندر. section 56 of the contract کیا کہتا ہے؟ ابھی نیچے آ جائے. An agreement to do an act impossible in itself is void. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible. A contract to do an act means an act is done after contract, which after the contract becomes impossible. یعنی یہ اس وقت پوزیشن نہیں تھی جب کانٹریکٹ ہوا، کانٹریکٹ کے بعد امپاسبل پوزیشن آ گئی. Are by reasons of some event which the promisor could not prevent. Are by reason of some event which the promisor could not prevent. یعنی ایسے کچھ چیزیں آ گئی because it was due to some unavoidable circumstances which can't be controlled or which can't be prevented. Unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful. دو illustrations ہیں آپ 56 کے اندر، وہ یہاں نہیں ہے، میں نے یہاں نہیں دیے، لیکن آپ بتاتا ہوں، آپ اس کو ضرور پڑھ لینا. وہ یہ ہے کہ 56 کے اندر یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اور ایک لڑکے نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ ہم شادی کریں گے. The agreement اور this agreement qualified as a contract. وہ کیسے؟ Agreement in restraint of marriage is void. لیکن یہ this agreement was in affirmation or positivity on that line whereby there was no any handicap between the parties to enter into marriage and willingly they had consented to enter into marriage. It's a valid agreement. ابھی انہوں نے لیکن وہ میرج سے پہلے جو لڑکی کا جو وہ جس کے ساتھ وہ مرد تھا، ایک وہ بوائے تھا، وہ پاگل ہو گیا، میڈ ہو گیا. دس illustration under section 56. حالانکہ پاگل تو شادی کے بعد تو سارے ہوتے ہیں، یہ پہلے ہی پاگل ہو گیا، ابھی اس کی کانٹریکٹ ہوئی نہیں، کانٹریکٹ ہوا نہیں، پاگل ہو گیا، تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ وائڈ ہو گئی، کیونکہ وہ ابھی اس کی پرفارمنس کیسے ہوگی؟ جس بندے کے خلاف اگر وہ کیس کرے وہ کیسے کرے؟ اچھا، ایک السٹریشن یہ ہے. دوسری السٹریشن جو ہے وہ یہ ہے، وہ بھی ایک لڑکی اور لڑکے نے آپس میں ایگریمنٹ کیا کہ ہم شادی کریں. یہ دونوں اس کے اندر ہیں، آپ اس کو پڑھ لینا 56 کے اندر کہ ہم شادی کر رہے ہیں. لیکن آفٹر میرج جو ہے نا، وہ آفٹر سم ٹائم اٹ واز ڈسکورڈ ٹو دی گرل دیٹ اے بوائے واز آلریڈی میرڈ and the subsequent marriage was hit under the law of bigamy. لا آ گیا بیچ میں، وہ بائیگمی کا لا جو ہے وہ سیکشن 494 پی پی سی کے اندر ہے. سیکشن 494 پی پی سی کے اندر ہے میرینگ اگین ڈیورنگ لائف ٹائم آف ہسبینڈ اور وائف. اچھا، ابھی چونکہ اس نے اگر پہلے ہی کر دی اس کے بعد یہ کر رہا تھا تو دس واز offense, pure offense within contemplation of section 494 پی پی سی. تو اس نے اس کو ختم کر دیا اس کانٹریکٹ کو. کیوں؟ کانٹریکٹ فرسٹریٹ ہو گیا. جب کانٹریکٹ فرسٹریٹ ہو گیا بیکاز دس کین ناٹ بی پرفارمڈ، وہ پہلی شادی ہوتے ہوئے تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن لا نے کہا کہ شی از انٹائٹلڈ فار کمپنسیشن. تو پھر وہ اس نے کمپنسیشن کا سوٹ فائل کر دیا اور کورٹ نے اس کو کمپنسیشن دلا دی. کیوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کی اوریجن جو ہے وہ پرفارمنس والی ختم ہو گئی، امپاسبل ہو گیا. لیکن اس کے اندر چونکہ اس نے بٹرے کیا تھا اور اس وقت یہ آلریڈی میرڈ، اس نے اس فیکٹ کو سپریس کیا تھا ایگریمنٹ کے اندر، تو لہٰذا اس کو کمپنسیشن دینا پڑا. ابھی میں آپ کو اس کے اندر آگے لے چلتا ہوں. لیگلٹی کانٹریکٹ کی جو ہے، however upon legality of contract we shall read sections 2G and H of Contract Act. This is very important. ہم ایک روٹ جو ہوتا ہے نا ایک چیز کا، اس کو تو پہلے پکڑے کہ ایگریمنٹ کیا ہے اور کانٹریکٹ کیا ہے. اس کے اندر جب ہم ڈسٹنگوش کریں گے تو پھر ہم آگے چلتے جائیں گے.
सेक्शन 2G कहता है कॉन्ट्रैक्ट एड का, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल इन लॉ इज सेड टू बी वॉइड। द एग्रीमेंट दैट इज नॉट इनफोर्सेबल इन लॉ इज सेड टू बी वॉइड। यहां ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल इन लॉ नहीं है वो वॉइड है। यहां दूसरा जो आता है नीचे आप देखना, we shall find out how the agreement is void। यहां सेक्शन 4A स्पेशल इफेक्ट आता है जिस पे मैं आपको ले चलता हूं। सेक्शन 4A स्पेशल इफेक्ट shall not give any right to relief in respect of any agreement which is not a contract। सेक्शन 4 क्लास है स्पेशल इफेक्ट का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि वो एग्रीमेंट जो क्वालिफाई नहीं करती एज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कोई लीगलिटी नहीं और उसके अंदर कोई राइट नहीं निकलता उस एग्रीमेंट के तहत जो एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई नहीं करती। तो एग्रीमेंट ये दिस डेफिनेशन इज आउटकम ऑफ सेक्शन नीचे H, दिस सेक्शन दिस प्रोविजन इज आउटकम ऑफ दिस प्रोविजन। सेक्शन 2H कहता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने देखा इन तीनों को आप देखें, फिर रिपीट करता हूं। सेक्शन 2G कहता है एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल इन लॉ इज सेड टू बी वॉइड, वो वॉइड हो गई। अच्छा, सेक्शन 4A कहता है स्पेशल इफेक्ट शैल नॉट गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कि स्पेशल इफेक्ट में है ही एग्रीमेंट का नाम पूरे स्पेशल इफेक्ट में। और सेक्शन 2H कहता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इन दोनों स्टेट्यूट का, स्पेशल इफेक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपस में एक नेक्सस है, वो यहां प्रूव हो गया कि एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2G में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2H कहता है कि एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और स्पेशल इफेक्ट कहता है कि वो एग्रीमेंट जब तक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर क्वालिफाई नहीं करती तब तक उससे कोई राइट नहीं निकलता। देखिए ठीक है ना। Now we will examine the instant controversy whereby A had to sing in the theatre of B for 2 nights in a week against the consideration of ₹1,000 per night payable to A by B। हम अभी उसके तरफ आते हैं। In the first instance, we will examine the nature of agreement as per law। Frequently, A had offered personal service to B for singing 2 nights in a week in his theatre, but he could not render the personal service। यहाँ ही कहें या शी कहें, क्योंकि हे गर्ल है जिसको परफॉर्म करना था। Now question whether B can seek enforcement of the personal service from A as per law। Answer is no, as contract of personal service is not enforceable in law under section 21B of special effect। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये स्पेशल इफेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्सस है। अभी पर्सनल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी कहाँ लिखा गया वॉइड है, और उसकी वाइडेबिलिटी कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, और वाइडेबल कैसे है वो स्पेशल इफेक्ट के अंदर है। अभी सेक्शन 21B का हम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। सेक्शन 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल इफेक्ट। उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये जरा इसको पढ़े लैंग्वेज। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रन्स इन सच माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स। माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स मीन्स ऐसे डिटेल्स हैं जिसमें अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं हो रहे, वो भी इन्फोर्सेबल नहीं है जिसके अंदर, यानी जो डिटेल्स हैं वो माइन्यूट हैं, न्यूमरस हैं, उसमें पता नहीं चलता कि भाई सर्टेनिटी क्या है, किस तरह से। आर विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस आर वोल्यूशन ऑफ द पार्टीज। जातियात पे कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। मसलन पर्सनल क्वालिफिकेशन, मेरी किताब है ना, ये मेरी किताब है, मैं किताबें पब्लिश करता हूँ, पब्लिशर को देता हूँ, उससे मेरी एग्रीमेंट हो गई, उसने कहा ठीक है आप
4 लाख रुपए देना, मैं आपका एक पार्ट जो है ना वो पब्लिश करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने दूसरे दिन गया उसके पास जो है ना, मैंने चेक दिया 1 लाख का, भाई आप जो है वो काम शुरू करें, बाकी बीच में मैं देता जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मुझे आपकी किताब छापनी नहीं है। मैंने कहा भाई कल हमने एग्रीमेंट की है, उसके अंदर पेमेंट का मोड क्या है वो भी हमने तय किया है, आपको कितने दिन में देना है, वो सारे टर्म्स और कंडीशन है। बोला ठीक है, टर्म्स और कंडीशन हो तो हो, लेकिन मुझे नहीं छाप। मैंने कहा भाई मैं वकील हूँ, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो कोर्ट में चला जाऊंगा। मैं सीधा कोर्ट में चला गया। भाई उसने मेरे साथ एग्रीमेंट की, 4 लाख के अंदर उसने डिसाइड किया। 1 लाख की टोकन पेमेंट उसने कहा कि मैं आपको कल दूंगा। मैंने उसको चेक दिया, उसने मुझे चेक रिटर्न कर दिया और बाकी पैसे भी नहीं रहा और रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट ने कहा जनाब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। मैंने कहा से वो कैसे? बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। मैंने कहा वो कैसे? बोला कॉन्ट्रैक्ट वाइड इसीलिए है कि ये उससे जात से, उसकी सर्विस से, उससे माइंड से, उसकी विल से मुंसलक है। उसकी मर्जी, हम उसकी मर्जी को कैसे कर सकते हैं कि भाई आप इसके छापे? हाँ, आप उसने आपको प्रॉपर्टी दी हो, आपने उसको कोई चीज दी हो तो हम उसकी इन्फोर्समेंट कहें, लेकिन हम उसको कैसे मोल्ड करें? वो बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा काम, तो हम क्या करें? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर यानी पर्सनल क्वालिफिकेशन और वोल्यूशन, वोल्यूशन मींस विल ऑफ द पार्टी, of the parties are otherwise from its nature such that the court cannot enforce its performance of its material terms। किस तरह से हम दे सकते हैं? मेरा ऑफिस बॉय है लड़का, वो या नया कोई लड़का है, मैं उसको रखा, या ये लड़का है, 12 महीने के लिए मैंने एग्रीमेंट कर दिया, 12 महीने के लिए एग्रीमेंट कर दिया, और 6 महीने के बाद ये उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, 12 महीने की एग्रीमेंट है, 6 महीने का आपने किया है। बोला मैं नहीं कर सकता। मैं कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसकी पर्सनल सर्विस है, हम उसको क्या करें? मैंने कहा रेमेडी तो होगी। बोला रेमेडी होगी अगर उसने वाकई आपको नुकसान किया है, आपका एक सेंटर चलता है या उसके अंदर आप सफर कर रहे हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर दें। बाकी पर्सनल सर्विस के तौर पर हम उस बंदे को नहीं कहेंगे कि भाई वापस पुलिस साहब के पास जाओ, ये तो उसकी मर्जी है। कोर्ट किसी की मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी पे कोई लॉ पास नहीं कर सकती। जो पर्सनल मर्जी है, सिंगर की पर्सनल मर्जी है, सिंग करे ना करे, नहीं करता है तो फिर कोर्ट क्या कहेगी? भाई जाओ जाकर थिएटर में उसके परफॉर्म कर दो। क्यों? बोलना मेरा मूड ही नहीं है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। भाई ये तो देखो हर लिहाज से आप खुला को देखें, औरत कहती है कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो इस्लाम में आता है कि आप उसे वो वजह भी ना पूछें कि भाई किस वजह से आप उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि बस ठीक है वो उसकी पर्सनल। तो पर्सनल जो भी चीज होती है, अगर वो परफॉर्म बंदा करता है, सर्विस सरेंडर नहीं करता, तो उसकी विल को डोमिनेट तो नहीं करेंगे ना कि भाई नहीं ये आप करें। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वर्चुअली, दैट इज आउटकम ऑफ पर्सनल सर्विस and based upon personal qualification and volition of the parties, will of the parties or choice of will. Volition means will or choice of the parties. Now we revert back to section 2G of Contract Act, whereby the instant agreement between A and B is void. लिखा हुआ है ना, an agreement not enforceable in law is said to be void। ठीक है ना, अभी क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे थोड़ा उसके अंदर कुछ खुश्क सब्जेक्ट है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आप मेरे पास सेंटर में तो नहीं है, मेरे पास हमेशा सेंटर की एक्टिविटी होती थी, सामने मैं समझाता था। तो मैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड, ये 3 स्टेट्यूट्स ऐसे हैं, जब ये मैं, या स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये जब मैं इस पे लेक्चर देता था, इलस्ट्रेशन समझाता था, मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वो सो जाते थे। तो मैं इनको देखता था, तो क्योंकि सारे उनका फेस तो मेरी तरफ होता था, मैं तो देखता था। फिर मैं बीच में क्या करता था, कुछ लेक्चर को स्टॉप करके फिर एक और मौजू कोई कोई ऐसी कोई हो गई, कोई जोक हुआ या कोई लतीफ़ा हुआ, उनको सुनाता था। तो फिर सारे उठ जाते थे, आंखें भी खोलते थे, हंसते थे। फिर मैं शुरू करता था। अभी मुझे आपका पता नहीं है कि आपकी पोजीशन क्या है, तो लिहाजा फिर भी ओवरऑल, क्योंकि सारे आप ऑनलाइन पे हैं, लेकिन इसके अंदर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इसको यानी सिंपलीफाई करके आपको समझा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जैसे रीढ़ की हड्डी के तौर पर कहा जाए, पायोनियर कहा जाए, फाउंटेन हेड कहा जाए, इस तरह लॉ का है। सारी चीज जो लॉ की बिल्डिंग है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो कॉन्ट्रैक्ट
طرح سے ہوتا ہے اور اس کانٹریکٹ کے اندر یعنی کس طرح سے اس کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, کس طرح سے اس کی لیگلٹی ہوتی ہے, کس طرح سے اس کی پروپرائٹی ہوتی ہے, انفورسبلٹی ہوتی ہے. تو میرا لیکچر اس پہ آج پورا جامع ہے. اگر یہ میرا کل تک میں نے لیکچر کمپلیٹ کر دیا تو آپ یوں ضرور سمجھنا آپ کا کانٹریکٹ ایکٹ پورا ہو گیا. اس 2 لیکچرز کے اندر مختلف ٹاپکس تو میں لیتا جاؤں گا کیونکہ یہ میرے ریگولر سیشن ہے اور اس کے اندر میں آرام کے ساتھ سمجھاتا ہوں اور ایگزامینیشن کے اندر میں فاسٹ ٹریک پہ جاتا ہوں. لیکن پھر بھی اس کے اندر جو چیزیں لا کی اچھی چیزیں ہیں ان کو میں کس طرح سے کلب کر کے کنسائڈر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. تو آپ ان کے اچھی طرح سے نوٹس ضرور لینا. ایسا نہ ہو کہ اس لیکچر کو ایسے ہی فارملی مجھے سنیں اور اس کو نوٹ ڈاؤن نہ کریں. نوٹ ڈاؤن ضرور کرنا. کوشچن نمبر 3 کی السٹریشن پہ آئیں. A singer enters into a contract B, who is a manager of the theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months. یہاں ٹائم فریم آ گیا. means next 2 months میں 2 nights ہر ویک میں وہ سنگر جو ہے وہ اس کے تھیٹر میں پرفارم کرے. B agreed to pay A 1000 rupees for each night's performance. ٹھیک ہے, یہ بھی ایگریمنٹ ہو گیا. On 6th night A willfully absented herself from theatre. ابھی یہاں کمپلیٹ نہیں ہو رہا نا, تو یہاں کمپلیٹ نہیں ہو رہا. تو ہوا کیا پھر؟ کانٹریکٹ سائنڈ ہو گیا, کانٹریکٹ کنٹینیو ہو گیا. اس کانٹریکٹ لیگلٹی کیا ہوئی, کیا کچھ ہوا؟ تو میں نے یہ کوسچن سیٹ کیے ہیں جس طرح سے اس کی السٹریشنز کو کور کریں. وہ ہم نے کیسے کور کیا ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجیے. کوسچن نمبر 1 ہے, کین بی سیٹ ایٹ لبرٹی ٹو پٹ این اینڈ ٹو دا کانٹریکٹ؟ آنسر یس ہی کین. جب وہ چھٹی نائٹ پہ آئی نہیں تو اس نے اس کا کانٹریکٹ ریسائن کر دیا, ختم. یو کانٹریکٹ واز آؤٹ کم آف میوچل کنسنٹ. If one party violated, another party has right to resign. Number 2, would B pay the agreed amount to A for a performance of 5 nights singing in A's theatre? ابھی یہاں وہی کوشچن آ گیا جو کوشچن نمبر پوائنٹ آ گیا جو کوشچن نمبر 1 کے تھا, جس میں پرفارمنس اس نے کہا بھائی دے دے. کیا اس کے اندر بھی پرفارمنس کو اس کے اندر جو پیسے دینے ہیں 5 نائٹس کے, would B pay the agreed amount to A for her performance of 5 nights singing in A's theatre? Answer is no. دیکھو یہاں no ہو گیا. Here situation is changed. As B puts an end of the contract and A had not signified to B. یہ کچھ آپ کے لیے مشکل ہوگا سمجھنا کہ بھائی اس نے کیا سگنیفائی کرنا تھا اور سگنیفائی کرنے سے پہلے اس نے اس کانٹریکٹ کو کیوں ختم کیا. یہاں یہ کوسچن ہے کہ نو ہیئر سچویشن چینج. ایز بی مینس جو تھیٹر کا آنر تھا اس نے کانٹریکٹ کو ختم کر دیا کیونکہ اے نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایبسنٹ کیوں ہوں. لوگ آ گئے تھیٹر میں بیٹھے رہے اور وہ نہیں آئی. she remained absent. ٹھیک ہے نا. ابھی آگے کوشچن نمبر 3. Suppose A would have absented herself under intimation of B. Even then B was competent to cancel the contract due to loss suffered by him. No cancellation of the contract. وہ نہیں کر سکتا اگر وہ اس کو انٹیمیٹ کرتی. بغیر انٹیمیشن سے اس نے اس کو کینسل کر دیا. ٹھیک ہے نا. نوٹ, یہاں ہم آپ کو اس کی السٹریشن بی کی طرف لے کے جاتے ہیں. To find out the answers of the above questions, queries in the light of section 39 of contracted and illustration A and B. ابھی section 39 پڑھیں. When a party to a contract is refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the language of section 39. The promisee, جو وہ کانٹریکٹ کا تھیٹر جو پرامزی جو بھی تھا, may put an end to the contract unless he has signified by words
or conduct is acquiescence in its continuance. جو پرامزی جو عورت تھی سنگر تھی اس کو سگنیفائی کرنا ہے بائی دا ورڈس اور کنڈکٹ. وہ کیوں اس نے اکویز کیا اس کانٹریکٹ سے, کیوں سرنڈر کیا, کیوں پرفارم نہیں کیا کنٹینیوس میں. یہ لینگویج ہے سیکشن 39. سیکشن 39 کی جو پہلی السٹریشن ہے وہ تمہارا کوسچن ہے, جس کے اندر بھی میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں پڑھ کر سنائی سیکشن 39 کے اندر کہ وہ جو ہے وہ چھٹی نائٹ پہ وہ ایبسنٹ ہے, ولفلی ایبسنٹ, ولفلی. اور اس کے اندر جو بھی ہے تھیٹر کا جو اونر ہے اس نے اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ریسائن کر دیا. اچھا ابھی چونکہ اس نے اس کو سگنیفائی نہیں کیا, اس کو انٹیمیٹ نہیں کیا. ابھی اس کے اندر السٹریشن بی ذرا دیکھیں. السٹریشن بی میں یہ ہے کہ اگر وہ سگنیفائی کرتا ہے تو پھر کانٹریکٹ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ السٹریشن اے کو ہم بی سے بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے. ان نٹ شیل جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر ان کے ٹرمز ہیں, وہ ہر نائٹ پہ پرفارم کر رہی ہے. 5 نائٹس اس نے پرفارم کی, چھٹی نائٹس پہ اس نے ولفلی اپنے آپ کو ایبسنٹ کر دیا. لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ 5 دن سے وہ ایک شو چل رہا ہے. چھٹی نائٹ پہ جب وہ نہیں آئے تو اس نے کہا کہ بھائی نہیں آئے, میرا نقصان ہو گیا. اس نے اس کا کانٹریکٹ ریسائن کر دیا. کانٹریکٹ ریسائن کرنے کے بعد ابھی یہ پوائنٹ آیا کہ بھائی کیا وہ اس کانٹریکٹ کی کنٹینیوٹی رہے گی یا نہیں رہے گی. دس از اے کوسچن ہیئر, دس از اے کوسچن آف پیمنٹ. ہو سکتا ہے اس سنگر نے ہر نائٹ پہ اپنے پیسے لے لیے ہوں. جب 5 نائٹس کے اس نے پیسے لے لیے, چھٹی نائٹ پہ نہیں آئی. ابھی یہ پوائنٹ ہے کہ جب چھٹی نائٹ پہ نہیں آئی تو اس کانٹریکٹ کی لیگلٹی اور پروپرائٹی کیا ہوگی. پہلی السٹریشن سے یہ اسی لیے ڈیفرنٹ ہے کہ پہلی السٹریشن میں اس سنگر کو 5 نائٹس کی یعنی پیمنٹ نہیں ملی تھی. یہاں یہ کوسچن نہیں ہے کہ بھائی اس کو پیمنٹ ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کو پیمنٹ تو مل چکی ہے. چھٹی نائٹ پہ وہ ولفلی اس کے اندر نہیں آئی. جب وہ ولفلی اس کے اندر نہیں آئی تو اس کانٹریکٹ کی لیگلٹی کیا رہے گی. دس از دی کوسچن ہیئر. کہ اس کے اندر جب ہم نے 39 پڑھا کہ when a party to a contract is refused to perform or disabled himself from performance his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he is signified by words or conduct. promisee کون؟ وہ جو تھیٹر کا اونر ہے. جب تک کہ اگر اس عورت نے اس کو یعنی نہیں بتایا کہ بھائی یہ ایکویسنس جو ہے وہ کنٹینیوس کا اس وجہ سے کہ میں چھٹی نائٹ پہ بیمار تھی یا کوئی اور وجہ تھی, اس کو انٹیمیٹ کرنا تھا. لیکن یہاں آپ نے السٹریشن میں دیکھا اس نے اس کو انٹیمیٹ نہیں کیا. ابھی السٹریشن بی پہ آپ آئیں. السٹریشن بی, A singer enters into a contract with B, the manager of theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her at the rate of 100 taka for each night. On the 6th night, A willfully absents herself. With the assent of B, A sings on the 7th night. Again, this is a very important position. چھٹی نائٹ کا تو کوئی ذکر ہوا نہیں اور 7th نائٹ پہ وہ آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پرفارم کریں, ٹھیک ہے نا. دس از ویری امپورٹنٹ. On A sings on the 7th night, B has signified his acquiescence in the continuance of the contract. اس نے اس کو کانٹریکٹ کو خاموشی کے ساتھ کنٹینیو ہو گیا اس کا کانٹریکٹ, کیونکہ اس نے اس کو ریسائن نہیں کیا. اینڈ کین ناٹ ناؤ پٹ این اینڈ ٹو اٹ. ابھی پٹ اینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کو ریسائن نہیں کیا, خاموش ہو گیا. بھائی پتہ نہیں کیا 7ویں نائٹ پہ آ گئی, اس نے اس کو جسٹیفائی کر دیا. لیکن آگے کیا کہتا ہے, بٹ کون بی is entitled to compensation for the damage sustained by him through A's failure to sing on the 6th night. وہ یہ کر سکتا ہے, کانٹریکٹ تو کنٹینیوٹی میں ہے لیکن لوگ آ گئے, لوگ بیٹھے رہے اور اس نے یعنی سنگر ہے نہیں تو نیچرلی سب نے شور کیا ہوگا بھائی پیسے دے دو, سنگر نہیں ہے تو پیسے دے دو. اس نے پیسے واپس کر دیے. تو اس کا کمپنسیشن کا اگر یہ اس کے خلاف کیس کرے گا اٹس اے بیسٹ سوٹ فار کمپنسیشن, کورٹ اس کو کمپنسیشن دلائے گی. تو یہ بھی آپ کو میں نے کلیئر کر دیا. ابھی کون سے میں نے سیکشنز آپ کو کلیئر کیے, یہ 65 کانٹریکٹ ایکٹ, 56 کانٹریکٹ ایکٹ, سیکشن
21B of special defect, section 2GH of the contract act, اور یہ سیکشن 39 یہ ابھی تک میں نے آپ کو وتھ ان دا لائٹ آف السٹریشن سارے کلیئر کر دیے. ابھی ہم آ رہے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف. ایک کانٹریکٹ یہاں بھی دیکھیں, دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ انڈرلائننگ ہے, انڈرلائننگ از فرام مائی سائڈ. A contracts with B to sing for tournaments at B's theater and not to sing in public elsewhere. آپ دیکھیے نا, میں نے ایک ہی جیسی السٹریشن مختلف پروویژن سے سلیکٹ کی ہے. آپ بھی لیجسلیچر کو آفرین دیں کہ مختلف پروویژنس کے اندر وہی اسٹوری ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کو کس طرح سے سگنیفائی کرتے ہیں, کس طرح سے چینج کرتے ہیں, پرپورٹ کس طرح سے کرتے ہیں. ان کو بھی سلام آپ کریں اور مجھے بھی سلام کریں کہ میں نے بھی سب کو کنسالیڈیٹ کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے وہی ٹاپکس چوز کیے جس کے اندر وہ کامن چیزیں جا رہی ہیں. A contracts with B to sing for tournaments at B's theater and not to sing in public elsewhere. یہاں دیکھو یہ ایک مینڈیٹ آ رہا ہے جس کو میں نے انڈر لائن کیا, اینڈ ناٹ ٹو سنگ ان پبلک ایلسویئر. اس کا مقصد ہے آپ 12 مہینے میرے تھیٹر میں پرفارم کریں گے اور اس دوران کسی اور جگہ پہ پرفارم نہیں کریں گے. دس از اے کانٹریکٹ, ٹھیک ہے. بی کین ناٹ آبٹین اسپیس پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ ٹو سنگ. ابھی وہ بھاگ گیا, سپوز کیجئے نہیں آیا, 1 مہینے کے بعد اس نے کہا مجھے کام کرنا نہیں, اس نے جا کر شوٹ کر دیا. تو کورٹ نے کہا کہ بھائی ہم اس کو کیسے کہیں گے, ہم اس کو کیسے کہیں پرفارم کریں, بیکاز کانٹریکٹ از آؤٹ کم آف پرسنل کوالیفیکیشن اینڈ ایوولوشن. اس کو ہم کس طرح سے فورس کریں گے بھائی جاؤ, وہ کہے گا سر میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا, میرا موڈ نہیں. ہم اس کے موڈ کو کیا کریں, ابھی اس کی مرضی ہے, ہم اس کی مرضی کو کیسے کانٹریکٹ میں کنورٹ کریں, اس کو فورس کیسے کریں. کانٹریکٹ تو کیا, اگر پرفارم کرے گا تو ویلڈ کانٹریکٹ ہے, نہیں کرے گا تو کانٹریکٹ وائڈ ہے, کیونکہ پرسنل وولیوشن کے کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ لا کے اندر نہیں ہے. B cannot obtain space performance of the contract to sing, but he is entitled to an injunction restraining A from singing at any other place of public entertainment. This is very very important. Underlining is for emphasis. ابھی دیکھیے, اس نے جا کر کے کیس کر دیا, بولا ٹھیک ہے صحیح آپ پرفارم, اس نے اس کی ٹھیک ہے پرسنل کوالیفیکیشن ایوولوشن پہ کانٹریکٹ جاتا ہے. ابھی آپ وہ ہمارے تھیٹر میں پرفارم نہ کرے, لیکن اس نے زیادہ پیسے لے کر ہمارا جو رائیول دوسرا تھیٹر ہے اس کے اندر کانٹریکٹ کر دیا, آپ اس کو منع کرے, وہاں بھی تو نہ پرفارم کرے. کورٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو روکیں گے, ہم اس کو روکیں گے, وہاں پرفارم نہ کرے. کیوں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا, تو کانٹریکٹ از وائڈ, اس کا فرسٹ پارٹ وائڈ ہے, لیکن سیکنڈ پارٹ میں ہم اس کو انجیکٹ کریں گے, اس کو ہم روکیں گے, پریونٹ کریں گے, اور انجنکشن آرڈر جو ہے وہ اس کو ہم ایشو کریں گے. تو یہ انجنکشن اس کو مل سکتا ہے کورٹ کی طرف سے, اس کو ریسٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس اگر نہیں پرفارم کر سکتے اور بھی کسی کے پاس 12 مہینے تک, ہاں اس کے بعد آپ کریں, لیکن 12 مہینے کا ٹائم آپ وہاں پرفارم نہیں کریں گے, کسی جگہ پہ بھی نہیں کریں گے, کریں گے تو اس کے پاس پرفارم کریں گے. دس از اے illustration. ٹھیک ہے, ابھی آ جائیں کوسچنس پہ. دا فالوئنگ کوسچنس آر ارائزنگ آؤٹ آف دی illustration. کوسچن ذرا دیکھیے. When space performance is not possible, how injunction is granted by the court? This is a question. جب space performance ہی نہیں ہے, آپ دیکھیے شروع میں ایک چیز مینٹینبلی سوٹ نہیں ہے, تو اس کے اندر کانسیکوئنس ریلیف آپ کیسے دے رہے ہیں؟ ایک آرڈنری پروڈنس آف مائنڈ یہ کوشچن تو کرے گا کہ سر مین سوٹ اگر مینٹینبل نہیں ہے, آپ اس سوٹ کو ڈکری نہیں کر سکتے, اسپیس پرفارمنس ہو نہیں سکتا, آپ اس کو انجنکشن کیسے دے سکتے ہیں, ریسٹرین کیسے کر سکتے ہیں, وہ کس لا کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے نا, دس از اے کوشچن. وہ میں نے بنایا, اس کا جواب ہے when space performance is not possible, how injunction is granted by the court? Answer, injunction can be granted. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تو صحیح ہے, لیکن ہم آپ سے دوسرا کوشچن تو کریں گے. وہ کیا؟ نان پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ شوز نان مینٹینبلٹی آف دا سوٹ. ہم نے کہا سر نان پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ شوز نان مینٹینبلٹی آف دا سوٹ, ڈو یو اگری؟ جواب آیا یس.
सूट इज नॉन मेंटेनेबल। ठीक है, फिर हमने तीसरा सवाल किया, फ्रॉम नॉन मेंटेनेबल सूट हाउ इंजंक्शन इज ग्रांटेड। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज से तो आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए ना, इस एक्सरसाइज से। फ्रॉम नॉन मेंटेनेबल सूट हाउ इंजंक्शन इज ग्रांटेड। अच्छा, इसका आंसर हमने दिया, इंजंक्शन में बी ग्रांटेड एज पार्टली रिलीफ। ये सूट दाखिल हुआ तो पार्टली सूट डिसमिस हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ स्पेस परफॉर्मेंस, और पार्टली सूट डिक्री हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। सूट कैन बी डिक्रीड पार्टली एंड सूट कैन बी डिसमिस्ड पार्टली, दिस इज लॉ। वो करते हैं, कोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सेट इन लॉ दैट व्हेन सूट इज नॉन मेंटेनेबल all the interlocutory applications will be dismissed automatically either under rejection of plaint or the dismissal of suit। हमने कहा कि जनाब जब सूट ही डिसमिस हो गया तो उसकी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन भी डिसमिस होगी, तो इंजंक्शन एप्लीकेशन तो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन है, वो अलाइव कैसे करती है जब सूट उसके अंदर जो है वो डिसमिस हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन किया, दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर कंसंट्रेशन के साथ देखें तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए यहां जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आंसर है यस, सारी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन चली जाएंगी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो ये 4 जो क्वेश्चंस मैंने किया और 4 के जो आंसर्स आए फिर भी आप मुतमईन नहीं हुए, तो मैंने देखा कि आप मुतमईन नहीं हो रहे, तो फिर मैंने आपको मजीद मुतमईन करने के लिए इस कंट्रोवर्सी को आगे और ले गया कि जैसे मैं आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के वजह में ये कंट्रोवर्सी सॉल्व कर। To find out the answers of our questions, you are advised to read out section 57 illustration C of the special defect। तो ठीक है, हमने ये चीज तो की, अभी हम इसकी इलस्ट्रेशन सी का तो क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 57। 57 क्या कहता है? 57 जरा देखिए, जरा यहाँ आप कंसंट्रेशन के साथ इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ स्पेशल डिफेक्ट। निगेटिव एग्रीमेंट पे है, इंजंक्शंस टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 56F। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ा होगा, इसको जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस पैरामीटर में नहीं पढ़ा होगा जिस पैरामीटर में मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। मैं कहता हूं कि सेक्शन 57 कहता है स्पेशल डिफेक्ट का कि ये जो कुछ हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 लाइनों में, उसको 56 के अंदर एम्बार्गो है। इस प्रोविजन को 56F के अंदर एम्बार्गो है। एम्बार्गो मीन्स इसको वहां, यानी वो चीज यानी 56F में नहीं है जो यहाँ है। और 56F पता क्या है? जहां इंजंक्शन नहीं मिलता। जब आप कहते हैं इसको पार्टली इंजंक्शन नहीं मिलता, तो इस इंजंक्शन को जहां ब्रीच ऑफ वायोलेशन हो, जहां ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हो, जहां ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो, वहां इंजंक्शन नहीं होता। बार्स कंटेंट सेक्शन 56F। लेकिन इस प्रोविजन ने इस सेक्शन 56F को भी माइनस कर दिया, उसको फिलहाल पीछे करके, यानी बोला कि ये प्रोविजन 56 है, लेकिन इस प्रोविजन को प्रेफरेंस है। मींस नाउ दिस प्रोविजन विल एक्ट एज अ नॉन एब्स्टेंट क्लास। नॉन एब्स्टेंट क्लास का मकसद ये होता है कि एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को सुपरसीड करता है। ये प्रोविजन अभी जो है सेक्शन 57 स्पेशल डिफेक्ट सेक्शन 56 क्लास एफ को सुपरसीड कर रहा है, और 56F जो है ये सेक्शन 57 कहता है इसको हम सबसाइड करते हैं। अभी फिलहाल इसको कोई इफेक्ट नहीं देते। आप भूल जाएं कि फील्ड में कोई 56F है, अभी हमने निकाल दिया, ठीक है ना। 56F फॉर द टाइम बीइंग निकाल दिया। Where contract comprises an affirmative agreement, affirmative agreement कौन सी थी कि भाई मैं आपके थिएटर में 12 महीने परफॉर्म करूंगा, ये है affirmative agreement। To do a certain act coupled with a negative agreement express or implied not do a certain act। वो क्या है जो express or implied है?
کہ میں آپ کے تھیٹر میں پرفارم تو کروں گا 1 سال کے لیے، لیکن کسی دوسرے کے تھیٹر میں پرفارم نہیں کروں گا. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا جو اس کے ایگریمنٹ میں نہیں ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے تھیٹر میں 12 مہینے کا کانٹریکٹ ہے، 12 مہینے پرفارمنس دوں گا. لیکن اس کے اندر ایک یہ نگیٹو پہلو بھی ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ سنگنگ نہیں کروں گا. مینس دیٹ از نگیٹو پارٹ آف دا ایگریمنٹ. ایکسپریس آر امپلائڈ. ایکسپریس آر امپلائڈ اس نے کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ ہے نہیں تو یہ امپلائڈ ہے. امپلائڈ کیا ہے بھائی؟ یہ ہم پرزمپشن ہے. پرزمپشن کیا ہے کہ بھائی میں آپ کے پاس صرف اور صرف 12 مہینے کا یعنی پرفارمنس دوں گا اور کسی جگہ پہ مکمل چاہے میرا گلا کٹ جائے نہیں جاؤں گا. یہ اس کا مقصد یہ ہوا. لیکن سائیں یہ تو ہے نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ گلا کٹ جائے تو بھی میں نہیں جاؤں گا؟ بھائی امپلائڈ ہے نا. اچھا امپلائڈ مانا اس کا مقصد ہم یہ سمجھیں، ہاں اس کا مقصد یہ سمجھیں کیونکہ اس کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کی 1 سال کی. اس سنگر کو اس کے پاس 1 سال میں ہر حالت میں رہنا ہے اور کسی جگہ پہ نہیں جانا ہے. سے کیوں نہیں جانا ہے؟ کیونکہ بھائی اس نے امپلائڈ کانٹریکٹ کر دیا ہے. سے وہ تو نہیں ہے لیکن یہ امپلائڈ ہے. Not to certainate the circumstances that the court is unable to compel the space performance. چونکہ یہ پرسنل سروس کا ہے، کورٹ اس کو کمپیل نہیں کرے گی. بندہ گیا صحیح، اس نے ہمارے ساتھ 12 مہینے کی ایگریمنٹ کی ہے، ہمارے پاس نہیں کر رہا، ابھی دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے، وہاں جا کر شو کرتا ہے، ہم اس کی آواز وہاں سے سن رہے ہیں اور ہمارا جو ہے نا وہ دل جل رہا ہے. ابھی ہمارے پاس اس کو پرفارم کرنا تھا. کورٹ نے کہا اچھا بھائی بات سنو، ہم جو ہے وہ اس کو کمپیل تو نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس آ کر سنگنگ کریں. اس کی مرضی. کانٹریکٹ از آؤٹ کم آف پرسنل کوالیفیکیشن اینڈ وولیشن. اس میں ہم اس کو کیوں کریں؟ Compel the space affirmative agreement shall not preclude. Shall, word shall is there. This is very important. Shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر اس کو وہاں اور جگہ پہ بھی پرفارم کرنا نہیں دیں گے. کیوں؟ وہاں وہ نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ بھائی اس نے اس کا نقصان کیا. تو اپنا فائدہ کرنے کے لیے اگر اس کا نقصان 12 مہینے کا ہوا ہے تو اس کا بھی نقصان ہونا چاہیے 12 مہینہ، کیونکہ اس نے کانٹریکٹ کو وائلیشن کیا. ہم اس کی پرسنل جو ہے سروس ہے اس کو ہم مینڈیٹ نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر یعنی مینڈیٹ کوئی ایشو نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ وہاں بھی پرفارم نہیں کرے گا کیونکہ 12 مہینہ اگر یہ اس نے سفر کیا تو 12 مہینہ وہ بھی سفر کیا. پرووائڈیڈ، یہاں ایک آپ کو یہ چیز بتا دوں، جہاں بھی پروویسو آتا ہے، یہ پرووائڈیڈ مینس پروویسو ہے، اوپر والا جو بھی پرووینس ہیں، جو بھی 4 لائنیں ہیں اوپر والی، یہ اس کا جو اثر ہے، جو اس کی جو ورچولی جو امپیکٹ ہے، لیگل امپیکٹ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. مینس ہم فار دا ٹائم بینگ بھول جاتے ہیں اس کے اندر جو کچھ مینڈیٹ ہے وہ ابھی سسٹین نہیں کرتے، کیونکہ پرووائڈیڈ کے اندر نئی چیز آئی. وہ کیا نئی چیز آئی؟ پرووائڈیڈ دیٹ the applicant has not failed to perform the contract so far that is binding on him. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اس بیچارے اس نے تھیٹر کے مالک نے اس کے پاس اس نے 7 8 15 نائٹیں پرفارم کی، اس نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے دو، مجھے فلیٹ میں رہ رہا ہوں، کرایہ ورایہ دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں دوسرے مہینے میں دوں گا. پھر بھائی اس نے اسے پیسے نہیں دیے ہوں گے تو اس نے پرفارم نہیں کیا ہوگا. ایسا تو بات نہیں ہے. یہ وہ ہے پروویسو. یہ ہے اگر ایسی بات ہے، اگر اس نے آیا ایویڈنس دی سے مجھے پیسے ہی نہیں دیتا تھا، ہوٹل والا جو ہے جہاں میں رہ رہا تھا وہ میرا سامان باہر پھینک رہا تھا، میں نے اس کو بولا اچھا بھائی بات یہ ہے if it is the state of affairs، پھر بھائی یہ کانٹریکٹ جو ہے نا ہم اس کو کس طرح سے کریں؟ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے بھائی آپ دوسری جگہ پہ جا کر پرفارم کر دیں اور پیسے کمائیں، کورٹ کی آپ کو کورٹ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. تو یہ پروویسو کو ہے. آپ سمجھ گئے؟ چونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، ایگریمنٹ کو ڈسکس کیا، کانٹریکٹ کو میں نے ڈسکس کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا کہ بھائی سیکشن 65 میں پرفارمنس کیسے ہوتی ہے. میں نے آپ کے ساتھ پھر آگے ڈسکس کیا 56 کے اندر کانٹریکٹ فرسٹریٹ کیسے ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ اس کی وائڈبلٹی اور اس کی یعنی لیگلٹی وہ بھی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ایگریمنٹ کی وہ بھی ڈیفائن کی ود ان میننگ آف سیکشن 2G اور سیکشن 2H آف دی کانٹریکٹ ایکٹ.
اس کے بعد میں نے پھر سیکشن 39 کانٹریکٹ ایکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، لیکن 39 سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ سیکشن 21G اسپیشل ریلیف ایکٹ ڈسکس کیا، اور سیکشن 21G سے بھی پہلے میں نے سیکشن 4A آف اسپیشل ریلیف ایکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ وہ کون سی ایگریمنٹس ہیں جو کانٹریکٹ جب تک نہ ہو تب تک اس کے اندر اسپیشل ریلیف ایکٹ اس کو یعنی رائٹ نہیں دے سکتا۔ یہ جو بھی پروویژنس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اور اس 39 کے بعد السٹریشن میں تو کوشچن تھا، اور السٹریشن بھی جو تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اور چوتھویں یعنی کوشچن کے اندر میں نے آپ کے ساتھ 57 جو ہے وہ اسپیشل ریلیف ایکٹ یعنی ڈسکس کیا، جس کے اندر نگیٹو ایگریمنٹ کو میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے پرپورٹ کو صحیح معنی میں سمجھیں کہ لا نے ایگریمنٹ کو اور کانٹریکٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے۔ آج میں آپ کو سیکشن 10 کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سیکشن 10 جو ہے وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ۔ اگر میں یہ کہوں کہ کانٹریکٹ ایکٹ میں اگر یہ سیکشن 10 نہ ہوتا تو کانٹریکٹ ایکٹ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ سیکشن 10 وہ سیکشن ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر جو جس کی پوری کانٹریکٹ ایکٹ کی اس کے اوپر بلڈنگ ہے۔ ہر جگہ پہ اس کے انگریڈینٹس ہیں، ایک ایک الفاظ اس کے اندر، یہ بھی نہیں ایک ایک الفاظ جو ہے اس کے اندر سیکشن ہے۔ تو اس کے اندر میں نے بھی جو ریسرچ کی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آفٹر مائی ڈیپتھ ایلوسیڈیشن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ Here I will discuss section 10 of contract to ensure what agreements and contracts are۔ یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہوتی ہے اور کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکشن 10 کا 1، سیکشن 10 کا 1 میں نے دیا ہے صرف، اور سیکشن 10 کا 2 میں نے نہیں دیا ہے، لیکن بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ خود پڑھنا۔ سیکشن 10(1) جو ہے وہ ہے ریٹن کانٹریکٹ کے لیے، اور سیکشن 10(2) جو ہے وہ ہے اورل کانٹریکٹ کے لیے۔ اورل کانٹریکٹ کے لیے سیکشن 10(2) ہے وہ کیسے ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ میں آپ کو لیکچر کے اندر بتا دوں گا۔ آج یہ آپ کام کرنا، چونکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے کل بھی چلا جائے گا، آج ایٹ دا موسٹ یہ اگر 4 تک میں اور 5 سے زیادہ میرے اس پورے 2 گھنٹے کے اندر نہیں ہوں گے، پھر 5 جو بچتے ہیں یا 6 کوشچن تو کل میں پورے کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگر سیکشن 10 آپ کو میرے اس سمجھانے کے بعد آپ سیکشن 10 کا 2 پڑھنا، جب میں سیکشن 10(1) پورا کر دوں اس کے اندر یہ تلاش کرنا جو میں آپ کو بھی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آیا سیکشن 10(2) اورل کانٹریکٹ ہے۔ پھر دوسرا کوشچن اپنے آپ سے کرنا کہ کیا سیکشن 10(2) کے اندر اورل کانٹریکٹ مینشنڈ ہے، الفاظ آتا ہے کہ اٹ از اورل کانٹریکٹ۔ اچھا اگر نہیں ہے، اگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی یہ جو سیکشن 10(2) ہے وہ اورل کانٹریکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اور آپ کا کامن سینس اس کو تسلیم کرتا ہے، سمجھتا ہے، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اگر نہیں تو رات کوشچن یہ ضرور مجھے واٹس ایپ پہ گروپ میں بھیجنا، اکثر سیکشن 10(2) کو ہم نہیں سمجھیں، آپ کل پہلے آ کر سیکشن 10(2) کو ہمیں سمجھا کہ واقعی اورل کانٹریکٹ ہے، کیونکہ ہماری یہ کنٹروورسی آدھے میں رہ جائے گی۔